वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है खामोशियाँ। यज़दान मॉल में कुछ लेने आया था। उसे कॉल आई जो कि अननोन नंबर था। उसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। उसने शायद रॉन्ग नंबर पे कॉल की थी। यज़दान की आवाज़ सुनकर उसने सॉरी कह के कॉल काट दी। दोबारा भी ऐसा ही हुआ। अब यज़दान बोला, आप नंबर चेक कर लें, किस नंबर पे बात करनी है आपको। उसने कहा, नंबर तो यही है, पता नहीं क्या मसला हुआ है। खैर फिर कॉल कट गई। यज़दान अपने काम से फ्री हो चुका था। वो घर की तरफ चल दिया। गाड़ी में अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था कि फिर कॉल आ गई। उसने रिसीव कर ली। उसने पूछ ही लिया कि क्या बात है, आपको ये नंबर किसने दिया है, आप कौन हैं मैडम। उसने कहा, सॉरी लेकिन मैं इस नंबर पे कुछ ऑर्डर किया था, अब पता नहीं क्या हुआ। थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के नंबर, शायद मुझसे ही गलत हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कुछ नहीं, सॉरी मैंने आपको तंग किया। नहीं कोई बात नहीं, आपका नाम पूछ सकती हूँ। मेरा नाम यज़दान है। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। वालिदैन नहीं हैं, बहन भाई मुल्क से बाहर हैं। कभी यहाँ होता हूँ कभी बाहर। घर अपना है। इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए घर जा रहा हूँ। वो खामोशी से सुन रही थी, फिर हंसने लगी। आपने खुद ही सब कुछ बता दिया, आपको तजस्सुस था। ओके, मैं रोमा हूँ, एक राइटर हूँ, मेरी फैमिली है। रोमा की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। यज़दान किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आवाज़ से उसे वो अच्छी लगी। आपने क्या ऑर्डर किया था मुझे बता दें। रोमा ने उसे बताया। आप अपना एड्रेस भी बता दें, मैं भेज देता हूँ। रोमा ने बता दिया। वो उसके इलाके की ही रिहायशी थी। उसने सब कुछ लेकर उसे बात करते करते ही टीसीएस करवा दिया और बता भी दिया। उसने थैंक्स कहा और पैसे भिजवाने के लिए कहा तो यज़दान ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, बस ये बहुत है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो हमारा बात करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है कि हम बात करते रहेंगे। वो हूँ करके रह गई, जैसे उसकी बात से मुत्तफिक हो। दोनों का ही कॉल काटने को दिल नहीं था। यज़दान घर पहुँच चुका था, फिर उसने गुड बाय कहकर कॉल काट दी। यज़दान ने कुक रखा हुआ था जो एक सुलझा हुआ इंसान था। उसने यज़दान को देखकर खाना टेबल पर लगा दिया। यज़दान ने खाना खाया और रूम में जाकर चेंज करके लेट गया। वो रोमा के मुतालिक सोच रहा था। यज़दान सोचते सोचते सो गया। सुबह उसे जब्बार ने जगाया कि नाश्ता तैयार है, उठ जाएं। वो उठकर फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर नाश्ता किया, न्यूज़ सुनने लगा, फिर ऑफिस चल दिया। ऑफिस में काफ़ी लोग उसका इंतज़ार कर रहे। उनमें उसका दोस्त जहां ज़ेब भी था। वो एक मतवसत तबके से था। यज़दान के पास परेशानी में ही आता था। वो आज भी शायद किसी परेशानी की वजह से ही आया था। यज़दान ने उससे पूछा, नाश्ता किया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यज़दान ने उसके लिए नाश्ता मंगवा लिया। जहाँ ज़ेब ने उसे बताया कि मेरी बीवी ने परेशान कर रखा है, उसकी ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती। यज़दान ने कहा, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब ठीक। नहीं होगा, वो लालची है। वो तो हर कोई है। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। फिर जहाँ ज़ेब ने बताया कि उसकी बीवी उसे रोज़ रोज़ फरमाइशें करके तंग करती है। नाइला नामी किसी औरत से उसकी दोस्ती हो चुकी है। यज़दान ने कहा, तुम बीवी को तो पाल नहीं सकते, उसकी ख्वाहिशों से तो तुम्हारा दम निकलता है, तुम परेशान हो जाते हो। ये दोस्ती के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। नहीं, वो ऐसी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। उसने यज़दान से 1 लाख रुपए मांगे। यज़दान ने कहा, आज तो नहीं है। यज़दान भी तंग आ गया था। वो काफ़ी पैसा जहाज़ेब को दे चुका था जो उसने आज तक वापस नहीं किया था। वो अब समझ चुका था जहाज़ेब सिर्फ पैसे के लिए उसके पास आता है। यज़दान ने मोबाइल पर मैसेज देखा जो रोमा की तरफ से आया था। उसने सारी पेमेंट भिजवा दी थी। वो हैरान था। वो उसको भी गलत ही समझ रहा था।
پھر اسے افسوس ہوا، وہ شرمندہ تھا، وہ خاموش ہو گیا، جہاں زیب بھی چلا گیا۔ وہ بھاری قدموں سے اٹھا اور آفس سے باہر چل دیا۔ وہ بہت اداس تھا، اسے ایئرپورٹ جانا تھا، کچھ سامان باہر بھجوانا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ فری تھا۔ ابھی وہ گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ روما کی کال آ گئی۔ اس نے کال پک کی۔ یزدان نے کہا، آپ کو منع کیا تھا، آپ نے کیوں پیسے بھیجے؟ آپ نے سامان لے کر بھیجا، اس لیے جہاں سے منگوایا تھا ان کو بھی پیسے بھیجے تھے میں نے، اس وجہ سے تو بار بار کال کر رہی تھی۔ چلیں چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ روما، آپ کا گھر میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اچھا، آپ نے سامان بھیجا تھا اس لیے آپ کو پتہ ہے۔ پھر یزدان نے اپنے گھر کا بتایا۔ کچھ دیر میں یزدان روما کے گھر کے باہر تھا۔ اس نے روما کو بتایا، میں آپ کے گھر کے سامنے ہوں۔ وہ ٹیرس پر آ گئی۔ وہ پوش علاقے میں رہتی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ روما نے ہاتھ ہلایا، یزدان نے بھی ہاتھ ہلا دیا، پھر وہ اپنے گھر چل دیا۔ یہ اس کا روز کا معمول کا راستہ تھا، وہ ادھر سے ہی گزر کے گھر جایا کرتا تھا۔ روما کا گھر اس کے راستے میں پڑتا تھا۔ روما نے پوچھا، یزدان آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، مجھے بندش پسند نہیں ہے، اور شادی تو بہت بڑی بندش ہے۔ ہاں وہ تو ہے، میں سمجھتی ہوں، میرے ساتھ بھی بہت سے مسائل ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں اپنے 2 بچوں کے ساتھ، اور یہ گھر بھی میرا اپنا ہے میرے والدین کی طرف سے۔ اب نام کے رشتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مخلص لوگ نہیں ہیں اب دنیا میں، ہر کوئی لالچ میں ہے، کوئی پیسے کے تو کوئی اپنی تنہائی دور کرنے کے۔ ہر انسان پریشان ہے۔ یزدان نے کہا، آپ سچ کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اعتبار تو ختم ہی ہو گیا ہے، یقین ٹوٹ گیا ہے۔ روما، میں اب اپنے قریبی دوستوں پر بھی یقین نہیں کر پاتا۔ لیکن یزدان، ایسے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ یقین تو کرنا ہی پڑتا ہے، ایسے تو کسی کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یقین کی وجہ سے ہی کر رہی ہوں۔ سب اچھے نہیں تو سب برے بھی نہیں ہیں۔ آپ بے فکر رہو، میں اچھا انسان ہوں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، کبھی ساری زندگی کسی کے ساتھ گزار کے بھی کسی کی سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کچھ لمحوں کی بات کرنے سے ہم اپنی فیلنگ شیئر کر لیتے ہیں۔ روما، میں نے کچھ سوچ کر ہی کہا تھا کہ ہماری بات ہوتی رہے گی۔ ہاں وہ تو ہوتی رہے گی۔ یزدان، آپ آزاد ہیں۔ میں خود کو قید محسوس کرتی ہوں ایک ایسے انسان کی جو مجھے سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکا۔ میرے 2 بیٹے ہیں جن کی وجہ سے میں سب اذیتیں برداشت کر رہی ہوں۔ یزدان اس کی ساری باتیں چپ کر کے سن رہا تھا، پھر بول پڑا، گھر آپ کا اپنا ہے، آپ پیسہ خود کماتی ہیں، پھر کیوں اذیت برداشت کرتی ہیں؟ چھوڑ دیں اسے، وہ میرے ساتھ تو نہیں رہتا، تو جان چھڑوا لو اس سے۔ میرا صرف نام کا رشتہ ہے، جو نام بھی اذیت دے اسے مٹا دینا چاہیے۔ کافی دیر ہو چکی تھی باتیں کرتے۔ روما نے بائے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دونوں ہی سوچوں میں گم تھے، کوئی چیز ان کو جوڑ رہی تھی، اور وہ شاید وہ تکلیفیں تھیں جو دونوں ہی برداشت کر چکے تھے۔ اگلا سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، روما کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا۔ یزدان بار بار فون کو دیکھتا لیکن کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، اسے عجیب سی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے میسج کیا، پھر بھی میسج کا جواب نہیں آیا، اور وہ پریشان ہو گیا۔ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس کا میسج آیا، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ یزدان نے ہاسپٹل کا پوچھا اور فوراً چل دیا۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ بہت پریشان تھی، وائٹ سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تھا۔ بیڈ پر دونوں بچے پڑے تھے اور دونوں کو شاید بخار تھا، شدید بخار۔ دونوں جڑواں تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔
یزدان نے دونوں کو پیار کیا، اسے وہ اپنے سے لگے۔ روما رو رہی تھی، یزدان نے اسے دلاسا دیا۔ روما نے یزدان کے کندھے سے سر لگا دیا۔ بتایا کیوں نہیں مجھے اس وقت؟ بتانا چاہیے تھا۔ گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں فون اور میسج کر رہا تھا اور انتظار بھی کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا تم پریشان ہو۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی ملتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں ملتا۔ کچھ کھایا ہے تم نے یا نہیں؟ وہ باہر چلا گیا۔ اسے پتا تھا وہ بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یزدان اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز لینے ہی گیا تھا، روما کو اندازہ تھا۔ پھر وہ چائے اور کچھ سنیکس لے کر آ گیا اور زبردستی روما کو کھلایا۔ پھر وہ ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ بچوں کی حالت اب بہتر تھی۔ یزدان کو روما اپنی سی لگی اور روما کو بھی یزدان کے آنے سے ہمت ہوئی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے تھے کہ روما کا شوہر آ گیا۔ وہ یزدان کو دیکھ کر روما کو کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ روما نے بول دیا کہ سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اس نے یزدان کے سامنے ہی روما کو طلاق دے دی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، پھر وہ چلا گیا۔ یزدان نے روما کو دیکھا، وہ نارمل تھی۔ اس نے روما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں، مجھے پتا ہے میری اذیت کا دور ختم ہو گیا آج سے۔ بچے اب ہوش میں تھے، اب دونوں ٹھیک تھے۔ یزدان نے دونوں کو پیار کیا، وہ خوش ہو رہے تھے۔ پھر چھٹی ہو گئی، وہ گھر چل دیے۔ یزدان نے روما سے کہا میرے گھر چلو۔ وہ اپنی گاڑی میں تھی، یزدان اپنی میں۔ یزدان انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یزدان کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ یزدان دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ روما نے کہا اب مجھے گھر جانا چاہیے، چلی جانا، چھوڑ آؤں گا، کھانا کھا لو۔ پھر کک نے کھانا لگا دیا، دونوں نے کھانا کھایا۔ بچے سارے گھر میں کھیل رہے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک تھے۔ روما کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ پھر کھانا کھا کے یزدان روما کو اس کے گھر چھوڑنے چل دیا۔ وہ روما کی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ روما نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس نے کہا ابھی تم جاؤ، میں آؤں گا۔ پھر گاڑی اندر کر کے وہ واپس آ گیا۔ وہ آج پرسکون تھا۔ دوسرے دن اس نے صبح روما کو کال کر کے حال احوال پوچھا، سب ٹھیک تھا۔ وہ آفس چلا گیا۔ واپسی پر اس نے بچوں کے لیے کافی ساری چیزیں، کھلونے لیے اور روما کی طرف چل دیا۔ روما اور بچے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ روما اس کے لیے چائے لے آئی، پھر وہ باتیں کرنے لگے۔ وہ اٹھ کر گھر جانے لگا تو دونوں بچے رونے لگے۔ وہ حیران ہو رہا تھا، لیکن شاید قدرتی بات تھی۔ اس نے روما سے کہا چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ روما نے کہا میں نے کھانا بنایا ہے، ادھر چل کے کھاتے ہیں۔ نہیں، اب ادھر ہی کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیے۔ کھانا کھا کے یزدان گھر چلا گیا۔ بچے مسلسل رو رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے انہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر 6 ماہ کے بعد یزدان نے روما سے شادی کر لی۔ اب وہ دونوں خوش ہیں۔ یزدان کو فیملی مل گئی اور روما کو یزدان۔ وقت فیصلے کرتا ہے اور اذیتیں بھی، خاموشیاں ہی سب کچھ بدل دیتی ہیں، انسان کو بھی اور حالات کو بھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔